پچھلے کئی ماہ سے بیگم صفدر اعوان اور ان کی ذاتی کنیز ہماری راولپنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ تو تم تڑک کا ایک ماحول بنا کر سارا دن عمران خان صاحب کی ذات اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے ایک طوفان بد تہذیبی مچائی رکھتی ہیں، اور پھر جب جواب دینے پہ آئے تو پھر وہ ایک عورت کا ایج لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ کل بیگم صفدر اعوان نے اسی روایت کو تازہ کرتے ہوئے جو انہیں صبح دوپہر شام ہر وقت عمران خان اور عمران فوبیا رہتا ہے، کل انہوں نے فتنہ خان کہہ کے مخاطب کیا ٹویٹ کر کے۔ آج میں ایک میسج دوں گا، صبح میں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے دیا جو اس وقت وائرل ہوا ہے پورے پاکستان میں۔ آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بیگم صفدر اعوان صاحبہ کو اور ان کی ذاتی کنیز مریم اورنگزیب صاحبہ کو ایک میسج دوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ سیاست کے اندر عزت کرو اور عزت کراؤ والا اصول ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی مرد عورت والا سلسلہ نہیں ہوتا۔ جب عورت ایک سیاست کے اندر آ گئی تو یا تو پھر انتہائی ڈیسینسی کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ اپنی نسوانیت کو، اپنی ایک حوا کی بیٹی کی حیثیت سے جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے اس کو برقرار رکھے، مفت کے غیر اخلاقی، غیر تہذیبی زبان، کلام اور عمل کے جناب وہ ٹکٹلیاں نہ کریں۔ لیکن اگر آپ بار بار اس قسم کی ایک عورت ہونے کے باوجود ایک انتہائی غیر تہذیبی انداز سے مردوں کو اور اپنے اپوننٹس کو صبح دوپہر شام مخاطب کریں گی، اور جس طرح یہ دونوں خواتین کر رہی ہیں، تو سے شروع ہوتی ہیں، تم پہ آتی ہیں، تڑک پہ آتی ہیں، پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہ جس انداز سے کل انہوں نے فتنہ خان کا کہہ کے جو ٹویٹ کیا ہے۔ میں آج عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے ان کو میسج دینا چاہوں گا کہ ابھی بھی میں آپ کہہ کے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ ایک کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور ایک رسپانسبل فرد ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، لیکن آج میں آپ کو ایک لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ آپ عزت احترام کے ساتھ مخالفت کریں گی، سٹیٹمنٹس دیں گی، بات کریں گی، گلہ کریں گی، اعتراض کریں گی، الزام لگائیں گی، جو کچھ بھی کریں گی ویسے ہی انشاءاللہ عزت احترام کے ساتھ آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے آج کے بعد جس انداز سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مخاطب کیا، آپ نے بھی تم تڑک کی، تو جناب پھر آپ کے لیے بھی تم تڑک کی ہے۔ پھر آپ نہ ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ ہم آپ کو جناب سروں پہ بٹھا کے اور پلکوں پہ سجا کے جناب ہم آپ کہیں گے نہیں جناب آپ تو بڑی عزت اور بڑا احترام اور بڑا وقار اور فلاں، نہیں۔ یہ میری طرف سے آپ وارننگ سمجھ لیں۔ آج کے بعد وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ آج کے بعد یہ والا فارمولہ چلے گا، تو جیسی زبان استعمال کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے ویسا جواب آپ کو ملے گا۔ اب آپ فتنہ کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی فتنہ جناب بیگم صفدر اعوان صاحبہ آپ ہیں۔ آپ نے 2015 سے ایک لیگز سٹارٹ ہوئی تھی، اس لیگز کے اندر جس انداز سے آپ نے پاکستان کے قومی ادارے فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ اور ملک دشمن طاقتوں کے اشارے پہ ایک کردار ادا کیا تھا، وہ آپ کے سیاسی فتنے کا ایک مینیفیسٹیشن اور اظہار جو عوام کے سامنے کھل کے آئی تھی۔ حالانکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتی چلی آ رہی تھی یہ حرکات، لیکن وہاں سے آپ کی حرکات کھل کے آئی تھی اس آپ کے سیاسی فتنے کی۔ یہ فتنہ وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ آپ نے ملک دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیا اس لیگز کے ذریعے سے کہ ہم پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف جو آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، پاک فوج اس کے رستے کی رکاوٹ ہے، آپ ان کو ٹائٹ کریں۔ یہ وہ لیگز تھیں، یہ وہ فتنہ تھا جو آپ نے برپا کیا تھا۔ ادھر سے سٹارٹ ہو کے پاناما کا فتنہ، ہستی بستی اپنے باپ کی اور نون لیگ کی اور اپنے خاندان کی جو سیاست اور معاشرت اور دولت اور کاروبار، اس کو تباہ و برباد آپ نے کیا، وہ بھی آپ فتنہ تھیں۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں پاناما میں جو 4 فلیٹس ڈسکلوز ہوئے تھے، 16A 17A ایون فیلڈ پارک ایونیو کے، وہ 20 سال کی عمر میں جیف گراہم نامی بندے سے آپ کی والدہ، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو، انہوں نے 1 جون 1992 کو
آپ کے نام لگوائے تھے جو 8 ارب سے زیادہ کی مالیت کے تھے. پھر وہ آپ ہی کا فتنہ تھا پاناما والا کہ جس کی وجہ سے آپ کا باپ جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر اس وقت مفروری کی حالت میں سلطان مفرور الدین کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں. آپ کا ہی جناب وہ فتنہ تھا کہ جس کی وجہ سے پاناما میں آپ نے پاکستان کے ہر ادارے کو چونا لگانے کی کوشش کی, جھوٹ بول کر, فراڈ, فریب, غلط ڈاکومنٹ, فوجری, ہر قسم کی 2 نمبری چکر بازی, حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی, قطر سے لے کے پتہ نہیں کس کس کے ملک کو جناب آپ نے اپنی اس 2 نمبری کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ وہ آپ کا ہی فتنہ تھا اور آپ کا ہی فتنہ ہے کہ آپ ایک مجرمہ کی حیثیت سے پچھلے 4 سال سے 5 سال سے آپ مجرمہ ہو کر پورے پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہیں اور پاکستان کے اداروں کو, عدالتوں کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو آپ بلیک میل کرنے لگی ہوئی ہیں. آپ ہی وہ فتنہ ہے کہ جس نے اپنے منہ سے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے پاس پاکستان کے ججز, جنرلوں اور سیاستدانوں کی گندی ویڈیوز ہیں. ماشاءاللہ بڑی شریف خاتون ہیں آپ کہ جو اپنے منہ سے دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب میرے پاس, اور ان میں سے ایک کی آپ نے نکالی بھی اور پھر مسلسل آپ اس کا دعویٰ کرتی رہی ہیں پریس کانفرنس کر کے. یہ آپ ہے وہ فتنہ کہ جو اب اس وقت جو حکومت آئی ہوئی ہے آپ کو کرنی نہیں آتی, آپ کو اڑنا نہیں آتا, آپ نے پنگا لیا اور آپ نے پاکستان کا ہستا بستا جو 3.5 سال سے معیشت معاشرت چل رہی تھی آپ نے بیڑا غرق کر دیا اور عوام کی زندگی جیرن کر دی. اور آج عوام 300 روپے کلو گھی جو ہے وہ آج 750 روپے کلو لینے پہ مجبور ہے. آج پاکستان کی عوام 85 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا اور 115 روپے لیٹر ڈیزل مہنگا وہ لینے پہ مجبور ہے. آج پاکستان کی عوام کی زندگی, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ہنسنا, ملنا جلنا, ہر چیز عذاب الہی بن چکی ہے. آپ کی وجہ سے آپ فتنہ ہے. تو آئندہ الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہیں کیونکہ آپ عورت ذات ہیں, آپ زیادہ کیئرفل ہوں. وہ آپ کا رانا ثناء اللہ کو اس قسم کی بات کرے, آپ کا کوئی طلال چودھری کرے, آپ کا اور کوئی کرے تو چلو وہ مرد ہیں, مردوں کو انسان اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتا ہے. لیکن آپ جب کرتی ہیں تو آپ بنیادی طور پہ پوری کی پوری نسوانیت کو اور عورت ذات کو جو ہے وہ آپ ڈیمیج کرتی ہیں جب اس قسم کی آپ گفتگو کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں. تو خدا را ایک مجرمہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو جج کریں. آپ یہاں پہ شاہی ملکہ ہوں گی اپنی کنیزاؤں کے لیے, مریم اورنگزیب کے لیے, عظمہ بخاری کے لیے, ہنا پرویز بٹ کے لیے. آپ ہمارے لیے ملکہ نہیں ہیں, آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے ملکہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دوسرا اور آخری جو ایشو جو میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ بیگم صفدر روان صاحبہ برائے مہربانی آئندہ ٹویٹ کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر کے آپ تنقید کریں, اسی میں آپ کی بہتری ہے.